बड़ी ख़बर है और अहमियत भी रखती है, ताहम ये हमारे रेगुलर मीडिया पर मौजूद नहीं है, जबकि ये सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। ये इमरान ख़ान के हवाले से ख़बर है, जिसमें एक सहाफ़ी की तरफ से दावा किया गया है। इनका नाम रज़ी ताहिर है। मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ कि मैंने इनका नाम पहले कभी नहीं सुना। अगर सुना भी है तो उस पर कभी गौर नहीं किया गया था कि ये किस लेवल के सहाफ़ी हैं। ताहम अब ये ख़बर आई है, अब इनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है, तो इसके बाद इनके ट्वीट को देखा और इस ख़बर को देखा। इसमें इनकी तरफ से कहा गया है कि एक साबिक़ आर्मी चीफ़ की इमरान ख़ान के साथ मुलाकात हुई है। तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि साबिक़ आर्मी चीफ़ कौन से हो सकते हैं, किस तरह के हैं, तो उससे अंदाज़ा किया गया कि ये जनरल अशफाक़ परवेज़ क्या नहीं हो सकते हैं। ताहम जनरल बाजवा भी हो सकते हैं, लेकिन उसका इम्कान कम है। उस पर आगे चल कर बात करते हैं। इनकी तरफ से 2 ट्वीट किए गए। पहले ट्वीट में उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से साबिक़ आर्मी चीफ़ की जेल में मुलाकात, मज़ीद तफसील जल्द सामने लाऊंगा। और उसके बाद फिर उनकी तरफ से वो ट्वीट भी कर दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा इमरान ख़ान से साबिक़ आर्मी चीफ़ की तकरीबन 1 घंटे पर मुहित मुलाकात हुई। मुलाकात का एहतमाम चंद हफ्ते कबल किया गया, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी शामिल थी। साबिक़ आर्मी चीफ़ के करीबी ज़राए ने बताया कि मुलाकात किसी हद तक मुस्बत रही। मिलने वाले साबिक़ आर्मी चीफ़ अपने दौर में एक्सटेंशन ले चुके हैं। मिलने वाले साबिक़ आर्मी चीफ़ रिटायर होने के बाद पाकिस्तान ही में रहाइश पजीर है। तो इस हवाले से सबसे पहले जो नज़र जाती है, सबसे पहले जो बंदा सामने आता है इन 2 चीफ़ में से, क्योंकि एक्सटेंशन ऊपर तले 2 आर्मी चीफ्स की तरफ से ली गई थी। पहले एक्सटेंशन जनरल परवेज़ कियानी की तरफ से ली गई थी, अशफाक परवेज़ कियानी की तरफ से, और उसके बाद फिर जनरल बाजवा की तरफ से ली गई। ताहम इस खबर में जिस तरह से बताया गया, इस ट्वीट में जिस तरह से कहा गया, उसके मुताबिक फौरी तौर पर नज़रें जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की तरफ ही उठती हैं। जैसे कि हमने कहा था कि जनरल बाजवा के बारे में भी ऐसा हो सकता है कि वो भी इमरान ख़ान के साथ मुलाकात के लिए जा सकते हैं, और आजकल वो पाकिस्तान ही में होते हैं, जबकि जनरल अशफाक परवेज़ कियानी कभी पाकिस्तान होते हैं और कभी अपने ग्रीन महल में वो ऑस्ट्रेलिया में भी देखे गए हैं। वहाँ इनका एक बहुत बड़ा महल है। कहा जाता है कि पोश एरिया में है और आम बंदा वहाँ जा भी नहीं सकता। कभी यहाँ पे होते हैं और कभी वहाँ होते हैं। हो सकता है कि आजकल वो पाकिस्तान ही में होते हों। जनरल बाजवा के बारे में कहा जाता है कि उनकी तबीयत और सेहत कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है कि जनरल बाजवा का ज़मीर जाग गया और जो कुछ उन्होंने इमरान ख़ान के साथ ज़्यादती नहीं बल्कि जुल्म और जबर किया, उसकी माफ़ी मांगना चाहते हों, इसलिए वो वहाँ पे चले गए हों। जैसा कि ट्वीट में कहा गया कि मुलाकात करने वाले जनरल साहब वो एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से वहाँ पे गए हैं और ये चंद हफ्ते कबल मुलाकात हुई है। रजामंदी से जाने का मतलब ये है कि ये ख्वाहिश उनकी थी, मिलने वाले जनरल साहब की ख्वाहिश थी। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने मामलात के लिए भिजवाना होता तो ये कहा जाता कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो गए थे। ताहम ये कभी ना कहा जाता कि एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से मुलाकात हुई है। ऐसा कहने से कि एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से मुलाकात हुई है, फिर ये भी कहा जा सकता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा हो सकता है कि मुलाकात के लिए गए हों। हम अपने एक व्लॉग में बता चुके हैं कि किस तरह से डॉक्टर नसीम हसन शाह, जो साबिक़ चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने में अपना किरदार अदा किया था। वो भी बेनज़ीर भुट्टो से माफ़ी मांगना चाहते थे और डॉक्टर कदीर ख़ान के ऑफिस में वो गए थे। वहाँ पे उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को बुलवा लिया था। हम यहाँ पे उसका तज़किरा तवील नहीं करते। मुख्तसर ये कि वहाँ पे डॉक्टर नसीम हसन शाह जो साबिक़ चीफ जस्टिस थे, और वो ये बरमला भी एतराफ़ कर चुके हैं कि हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक दबाव के तहत फांसी दी थी। और इस मुलाकात में उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो से माफ़ी मांगी कि मैं आपके बाप को फांसी देने वालों में शामिल था, दबाव के तहत फांसी दी गई थी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि चंद रोज़ हो गए मैं बेचैन हूँ, रात को सो नहीं सकता। तो बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से माफ़ी दे दी गई। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा भी ऐसे ही माफ़ी मांगने के लिए गए हों, लेकिन इसका इम्कान इसके बावजूद कम है कि इस तरफ कई दलीलें दी जा सकती हैं और मजबूत दलीलें भी हैं।
پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کانی ہی ملاقات کے لیے عمران خان سے گئے ہوں گے۔ رضی طاہر کے بارے میں جب میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کا جھکاؤ کدھر ہے تو ان کا جھکاؤ بھی زیادہ تر تحریک انصاف کی طرف ہی نظر آیا۔ جس طرح سے اسد اللہ خان ایک بڑے نام کے صحافی ہیں، ان کا بھی جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہی ہے، اور عمران خان کو جس طرح سے پیمز میں علاج کے لیے لے جایا گیا تھا اور ان تک رسائی جس طرح سے عمران خان کو پیمز میں لے جایا گیا تھا اس کی خبر بریک کی تھی انہوں نے اسد اللہ خان صاحب نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو استعمال کیا گیا۔ اگر وہ استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہم بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے کہ ان کو استعمال کیا گیا، بلکہ ان کو خبر دی گئی اور انہوں نے خبر آگے پہنچا دی۔ اسی طرح سے رضی طاہر صاحب کو بھی یہ خبر دے دی گئی اور انہوں نے خبر آگے نشر کر دی یا بتا دی۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یہ خبر ان کی مرضی کے بغیر سامنے نہیں آ سکتی تھی، ٹویٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جنرل اشفاق پرویز کانی کی شخصیت کے بارے میں بھی ہم نے بات کرنی ہے، تو یہاں پہ چلتے چلتے یہ بھی بات کر لیں کہ عمران خان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کوئی بھی کسی قسم کی خبر دے سکتا ہے، دے دی جاتی ہے، جس کا کبھی نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں۔ کل ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بھی کہہ دے کہ ٹرمپ کی عمران خان کے ساتھ فون پر بات ہوئی ہے، اس پر بھی کئی لوگ یقین کر لیں گے۔ تو باقی رضی طاہر یہ اور صحافی ہیں، جبکہ عمران خان کے خلاف بہت زیادہ بولنے والے اور مسلم لیگ نون کے لیے بڑے ہی دل و جان سے بات کرنے والے، بڑے دور کے دلائل لانے والے رضی دادا وہ دوسرے صحافی ہیں، ان میں اور ان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ باقی عمران خان اور جنرل اشفاق پرویز کانی کے مابین ہونے والی یہ مبینہ ملاقات، اس کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ جنرل کانی صاحب کی طرف سے عید سے پہلے یہ ملاقات کی گئی اور انہوں نے عمران خان کو بوسکی کے سوٹ کا تحفہ بھی دیا۔ ناپ ان کا عمران خان کی فیملی سے انہوں نے لے لیا تھا اور وہ شلوار قمیض انہوں کے لیے سلوا کے لے گئے تھے۔ تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے انہوں نے کافی بھی وہاں پہ انجوائے کی۔ اس موقع پر میاں نواز شریف کا دیا گیا تحفے میں تیسرا اے سی بھی چل رہا تھا، یہ بھی خبر دی جا سکتی ہے، اور نون لیگ والے تو یہ خشوع و خضوع کے ساتھ خبر دے سکتے ہیں۔ جن دنوں جنرل اشفاق پرویز کانی پاکستان کے آرمی چیف ہوا کرتے تھے، ان دنوں فوج کے اندر کئی لوگوں کی طرف سے، کئی طبقوں کی طرف سے ان کو جنرل باجی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ یہ کوئی محدود طبقہ ہوگا، تاہم ایسا کہا ضرور جاتا تھا، شاید ان کی شرافت کو دیکھتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا، تاہم وہ اتنے زیادہ بے اثر قسم کے بھی آرمی چیف نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی جنرل اشفاق پرویز کانی ہیں۔ پرویز مشرف یہ چاہتے تھے کہ ان کی بنائی ہوئی پارٹی کاف لیگ کو ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آنے کا موقع مل جائے۔ اس کے لیے جنرل پرویز مشرف کی طرف سے تمام انتظامات کر لیے گئے تھے، لیکن اشفاق پرویز کانی اس حوالے سے آڑے آئے اور انہوں نے ایسا کوئی بھی حربہ استعمال نہیں ہونے دیا کہ عمران خان جو ان الیکشن کا بائی کاٹ کر چکے تھے، جماعت اسلامی کی طرف سے ہی بائی کاٹ کیا گیا تھا، میاں نواز شریف کی طرف سے بھی بائی کاٹ کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن پھر میاں نواز شریف کو کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی طرف سے آمادہ کیا گیا الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن اندر سے خبر یہی تھی کہ جنرل اشفاق پرویز کانی کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، آپ اٹھیں، الیکشن میں حصہ لیں، اور پھر جس طرح سے الیکشن ہوئے میاں نواز شریف کی پارٹی دوسرے نمبر پر رہی اور ان الیکشن میں میاں نواز شریف نے حصہ نہیں لیا تھا۔ اگر انہوں نے حصہ لیا ہوتا، وہ بھی جیت جاتے تو حکومت ان کی بن جاتی۔ ہم پیپلز پارٹی کی طرف سے زیادہ سیٹیں حاصل کی گئیں اور وہ مرکز میں اقتدار میں آ گئیں، جب عمران خان کی پارٹی کی طرف سے ان الیکشن کا بائی کاٹ کیا گیا تھا۔ یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اشفاق پرویز کانی کو جنرل باجی کہا جاتا تھا، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح سے وہ الیکشن کروائی جس میں پرویز مشرف کی طرف سے پوری کوشش کی گئی، اور یہ ان دنوں الیکشن ہوئے تھے جب پرویز مشرف پاکستان کے صدر ہوا کرتے تھے اور وہ وردی میں نہیں رہے تھے۔ آرمی چیف بننے سے پہلے جنرل اشفاق پرویز کانی ISA کے ہیڈ بھی ہوا کرتے تھے۔ باقی بات ہم یہ کر رہے ہیں، جو لوگ ان کو جنرل باجی کہتے تھے ان کے لیے ایک تو مشرف کا بتایا اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ سلالہ چیک پوسٹ پر امریکی طیاروں کی طرف سے، ہیلی کاپٹروں کی طرف سے حملہ کیا گیا، اور یہ 26 نومبر 2011 کو کیا جانے والا حملہ تھا۔ اس دوران
پیپلز پارٹی کی مرکز میں حکومت ہوا کرتی تھی۔ یوسف رضا گیلانی پاکستان کے وزیر اعظم تھے، جبکہ آصف علی زرداری پاکستان کے صدر تھے۔ ان حملوں میں جو سلالہ چیک پوسٹ پر کیے گئے، یہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کی چیک پوسٹ تھی، جس میں 24 جوان اور آفیسر شہید ہوئے تھے، جبکہ 13 زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر جنرل اشفاق پرویز گانی کی طرف سے جس طرح سے باہر آ کے اقدامات کیے گئے، انہوں نے فوری طور پر نیٹو سپلائی افغانستان تک پاکستان کے ذریعے ہونے والی بند کروا دی تھی، اور شمسی ایئر بیس بھی امریکی طیاروں سے خالی کروا لیا گیا تھا۔ ایسے اقدام کوئی جرت مند جرنیل ہی کر سکتا ہے، اور یہ جنرل اشفاق پرویز گانی کی طرف سے سارا کچھ کیا گیا تھا، جس کے بعد امریکہ گھٹنوں پر آ گیا تھا، اور آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پریشانی سے سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جنرل گانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آج کل ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ سوال بنتا ہے، بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ ان کے گرین محل کا کیا بنے گا جو آسٹریلیا میں موجود ہے۔ ایسا ہی ایک محل پرویز مشرف کی طرف سے چک شہزاد میں بھی بنایا گیا تھا، اس کا کیا بنا؟ جو کچھ اس کا بنا وہی جنرل گیلانی کے محل کا بھی بن سکتا ہے۔ آصف علی زرداری کا ایک تو سر محل ہوا کرتا تھا، اور ایک فرانس میں پیرس میں ان کا وائٹ کوئین محل بھی موجود ہے، اس کا کیا بنے گا؟ میاں نواز شریف کے جاتی عمرہ کے بڑے محل کا کیا بنے گا؟ اور اسی طرح ان کے لندن میں فلیٹس کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا، یا کچھ بنے یا نہ بنے، لیکن جس طرح سے قوم کا کچومہ نکال کے انہوں نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، وہ اس قوم کو واپس نہیں مل سکتا۔ اجازت، اللہ حافظ۔